والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم امام نبوی رحمہ اللہ کی 40 سے 8ویں حدیث پڑھیں گے، بلکہ 9 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ اگلی حدیث ہے، آپ اگلا پیج کریں جی۔ یہ اس کتاب کی پہلی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ بھی پہلی احادیث کی طرح ہی بڑی جامع اور اصولی حدیث ہے، جس کے اندر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، حالانکہ اس کے الفاظ بڑے ہی مختصر اور جامع ہیں۔ الحدیث التاسع، 9 نمبر حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے، قال کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، ما نہیتکم عنہ، جس سے میں تم کو منع کر دوں، فاجتنبوہ، تو اس سے بچو اور اسے چھوڑ دو، وما امرتکم بہ، اور جس چیز کا میں تم کو حکم دوں، فأتوا منہ ما استطعتم، تو وہ اتنی کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، فإنما أهلك الذين من قبلكم، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک اور برباد کیا ہے، کثرت مسائلہم، زیادہ سوال کرنے، واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے نبیوں کی مخالفت کرنے نے، رواہ البخاری و مسلم، یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب صحیحین میں ذکر کی ہے۔ اس حدیث میں بھی پہلے کی طرح سب سے پہلے ہم جو راوی صحابی رسول ہیں ان کا مختصر سا ذکر کریں گے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ آج اس حدیث میں آئے ہیں۔ آپ کے سامنے ان کی کنیت بھی ہے اور ان کا نام بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں، اور ان کے نام میں بہت اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ہیں، علماء نے ان کے مختلف نام ذکر کیے ہیں، لیکن جو راجح اور بہتر نام قول ہے وہ امام نبوی رحمہ اللہ نے ان کے نام کے حوالے سے یہاں ذکر کر دیا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو کنیت ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس ایک بلی تھی، یہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اور وہ بلی بھی ان سے بڑی مانوس تھی۔ ہریرتن، یہ ہررتن کی تصغیر ہے، چھوٹی سی بلی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ کنیت صرف اولاد کے نام پر ہی نہیں ہوتی ہے، کنیت کسی اور چیز یا کسی اور تعلق پر بھی رکھی جا سکتی ہے۔ تو وہاں پھر ابن کا معنی باپ نہیں ہوگا، بلکہ ابو ہریرہ کا معنی ہوگا بلی والا۔ تو یہ یاد رکھیے، وہاں باپ یا اس جگہ پھر ام کا معنی ماں نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آگے امام نبوی نے ذکر کر دیا ہے کہ عبد الرحمن بن صخر ہے، اور آگے ان کے قبیلے کی نسبت ہے الدوسی۔
دوس قبیلہ یہ یمن کا تھا، اور یہ لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری کو مدینہ پہنچے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے خیبر یہودیوں سے جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ پھر مدینہ سے خیبر چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 ہجری میں ملے۔ اسی وجہ سے اکثر علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا، اور 7 ہجری سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک 4 سال یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی کئی علماء نے لکھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ آنے سے پہلے ہی اپنے قبیلے میں مسلمان ہو چکے تھے، جب اس قبیلے کے سردار طفیل دوسی مکہ سے نبی علیہ السلام کے پاس سے واپس گئے، انہوں نے جا کے اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دی تو وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا، تو انہی میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ 7 ہجری سے پہلے مدینہ آنے سے قبل ہی اپنے قبیلے کے ساتھ یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو بہرحال جب 7 ہجری کو یہ لوگ مدینہ آئے، وہاں سے خیبر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی غنیمت سے ان کو بھی حصہ دیا۔ تو اگلی بات کہ پھر یہ 7 ہجری سے لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات تک نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، تقریباً یہ 4 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کے سوانح میں ایک طالب علم کے لیے بڑے سبق ہیں۔ کس طرح کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد انہوں نے علم سیکھنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا، دن رات یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا اور محبوب مشغلہ صرف ایک تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث کو سنیں اور ان کو یاد کریں۔ ان کی دلچسپی اتنی زیادہ تھی، ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے سارے باقی ساتھی یعنی دوسرے لوگ تو مجھ سے دنیا کی بڑی چیزیں بھی مانگتے ہیں، مطلب اپنی ضروریات کا سوال کرتے ہیں، تم مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، آپ وہ علم مجھے سکھا دیں۔ اب اس حدیث اور واقعے سے بھی آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ کی اس بات میں اور طرز عمل میں ایک طالب علم کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے ساتھ لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے جو حدیث اللہ کے نبی سے سنی، مجھے زندگی بھر کبھی وہ بھولی نہیں۔ حتیٰ کہ بڑے لوگ چھپ چھپا کر حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مروان نے جو مدینہ کا گورنر تھا، حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ ہمیں کچھ احادیث املا کروا دیں، یعنی لکھوا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کئی احادیث ان کو زبانی لکھوا دی۔ جب 1 سال گزرا تو مروان نے کہا وہ احادیث جو آپ نے پہلے لکھوائی تھی ہمیں دوبارہ لکھوا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہی احادیث 1 سال کے بعد جب دوبارہ لکھوائیں تو پہلی اور موجودہ احادیث کا جب آپس میں تقابل کیا گیا تو ایک حرف اور ایک لفظ کا فرق بھی ان دونوں میں نہیں نکلا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاکذا فلیکن الحفظ، یہ ہوتا ہے حافظہ جو انسان کی امتیازی خوبی ہوتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ کو یہ علم، یہ حافظہ اور ان کی یہ محنت اس مقام تک لے گئی کہ صحابہ کرام بھی پھر احادیث ان سے سنا اور روایت کیا کرتے تھے. اسی لیے تمام صحابہ کرام میں جس صحابی سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے. 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہیں اور ان سے مروی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے صحابہ تو اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے. جو انصاری تھے مدینہ کے، ان کی زمینیں تھیں، وہ کھیتی باڑی میں لگ جاتے تھے. جو مکہ سے مہاجر آئے تھے وہ بازاروں میں تجارت میں مصروف ہو جاتے تھے. لیکن میں ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا رہتا تھا. صرف میرا پیٹ بھر جائے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا تھا، نہ میں کسی اور چیز کی طلب کرتا تھا. پیٹ بھر جائے بس میرے لیے یہی کافی ہوتا تھا. بلکہ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ مجھے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیٹ خالی ہو، بھوک ہو تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن پتھر باندھ لیا جائے تو پیٹ جسم کے بالکل ساتھ جڑ جاتا ہے، تو اس سے پھر بھوک اور تکلیف میں کمی آتی ہے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر مسجد نبوی میں گرا ہوتا تھا، تو کوئی بندہ میرے پاس سے گزرتا تو یہ سمجھتا کہ کوئی پاگل گرا ہے. حالانکہ کہتے ہیں میں پاگل نہیں ہوتا تھا، صرف بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کر گر پڑتا تھا. یہ باتیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ہیں وہ طالب علم کہ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور اسے زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنایا. آج ہمارے پاس بھی بڑے وسائل موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ سہولیات موجود ہیں، لیکن ہمارا عزم، ہمارا ارادہ، ہمارا وقت، ہماری کوشش علم کے لیے کتنی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جن کی احادیث ہم پڑھتے ہیں، جن سے علم ہم لے رہے ہیں، انہوں نے علم کیسے سیکھا تھا اور آج ہم کیسے سیکھ رہے ہیں. میں اس لیے ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ درس سنتے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کا پہلا طریقہ ہے کہ علم کو سنا جائے، سیکھا جائے. لیکن اس کے بعد اگر اس کو پڑھا نہیں جائے اور اس کو یاد نہیں کیا جائے تو مت سمجھیے کہ آپ کو علم واقعتاً کوئی وہ فائدہ دے گا کہ جس سے بندہ عالم بنتا ہے اور اہل علم کی صف میں اس کا شمار ہوتا ہے. اگر صرف بندہ سنتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، تو وہ ایک عامی ہوتا ہے، وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا ہے. تو ہمیں اپنی مصروفیات اور اپنے اوقات میں سے لازماً علم کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اس کو پڑھنے کے لیے. یاد رکھیے علم میں بصیرت صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب بندہ درس سننے کے بعد اس کو بیٹھ کر غور و فکر سے پڑھتا اور یاد کرتا ہے. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو ساری زندگی آپ سامع تو بن سکتے ہیں، عالم کبھی نہیں بن سکتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے بتایا 5374 احادیث ان سے مروی ہیں. یہ ایک وقت آیا کہ مدینہ منورہ میں جہاں یہ بھوک سے گرے رہتے تھے، اس مدینہ کے یہ امیر اور گورنر بھی بنے سن 40 ہجری میں. حضرت سعید بن مسیب ان کے داماد تھے اور حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت سعید بن مسیب سے کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی مدینہ منورہ میں. تو یہ ان کے اور ایک آخری بات ان کے حوالے سے کہ دشمنان دین اور منکرین حدیث علم حدیث کو گرانے کے لیے، یا یوں سمجھ لیں کہ علم شرعی کو گرانے کے لیے 3 شخصیات پر سب سے زیادہ طعن اور تنقید کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہیں امام بخاری، دوسرے ہیں تابعین میں سے امام زہری، اور اس سے اوپر صحابہ میں علم حدیث کے لیے جب طعن کریں گے یا علم حدیث کو گرانا چاہیں گے تو حضرت ابو ہریرہ پر طعن اور تنقید کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 3 ستون علم حدیث کے گر گئے تو علم حدیث کا خاتمہ کرنا مشکل نہیں ہے.
اسی لیے علماء نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو ملحدین اور منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں، ان کے دفاع میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عربی زبان میں 2 کتابیں بہت شاندار ہیں، افسوس کہ اردو زبان میں ان پر ابھی تک کوئی بڑی مفصل اور مستقل کتاب نہیں لکھی گئی جس میں ان کی سیرت سوانح خدمات ہوں، اور اس کے علاوہ ان پر جس قدر بھی پہلے اور اب اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا کوئی جواب دیا گیا ہو۔ تو عربی زبان میں 2 کتابیں ہیں، دفاع عن ابی ہریرہ، یہ بہت مفصل اور بڑی اہم کتاب ہے۔ ایسے ہی ایک شیخ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الانوار الکاشفہ، تو یہ بھی بڑی زبردست اور بڑی جاندار کتاب ہے، جو عربی پڑھ سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دفعہ صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوتا روایات اور احادیث میں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا تعجب کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ بڑی نئی نئی حدیثیں سناتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی ہوتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بڑا دلچسپ جواب دیا اور بڑے ادب سے کہا کہ اماں جان، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس وقت کنگھی، شیشہ اور سرما لگانے میں مصروف ہوتی تھیں جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ احادیث سنا کرتے تھے۔ تو یہ محبت کی اور پیار کی بات تھی کہ ماں تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ بڑا دلچسپ جواب دیا ان کو، اور ساتھ ہمیں یہ سمجھایا بھی کہ اگر انسان علم حاصل کرنا چاہے یا علم کے لیے تگ و دو کرنا چاہے تو اس کو صرف طہارت اور نظافت کا اہتمام تو کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اپنے لباس اور اپنی شکل صورت کو سجانے سنوارنے کا اہتمام ایک طالب علم کے اتنا مناسب حال نہیں ہوتا ہے۔ تو آگے اس حدیث میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس سے میں تم کو منع کروں وہ چھوڑ دو، اور جس چیز کا میں تم کو حکم دوں اس پر تم نے طاقت بر عمل کرنا ہے۔ دراصل اس حدیث کا ایک سبب ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی تھی۔ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جیسے قرآنی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، ایسے ہی احادیث کا بھی سبب ورود ہوتا ہے کہ کس وجہ سے یا کس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمان اور یہ حدیث سنائی تھی۔ تو اس حوالے سے صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرمانے لگے، ان اللہ فرض علیکم الحج، کہ اللہ نے تم پر حج لازم اور فرض کیا ہے۔ یہ آپ نے صحابہ کرام کو بتایا اور فرمایا۔ جب آپ نے یہ بیان کیا تو ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا، افی کل عام یا رسول اللہ، کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اس نے جب یہ سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ دیکھو جب تک میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں تو تم بھی خاموش رہا کرو۔ مطلب یہ تھا کہ جب میں نے فرض کہا ہے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال فرض ہے، تو تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ خدشہ تھا کہ اس طرح سوال کرنے سے کہیں وہ فرض نہ ہو جائے۔ تو پھر اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ زیادہ سوال نہیں کیا کرو، جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو، اور جس سے روکتا ہوں اس سے باز رہا کرو۔ یہ اس موقع پر یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بیان فرمائی تھی۔ اس حدیث کا جو سب سے پہلا جملہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، ما نہیتکم عنہ، جس سے میں تم کو منع کروں، فجتنبوہ، تو اس سے بچو اور اس کو چھوڑ دو۔ یہ جملہ جو ہمارے سامنے ہے اس میں سب سے پہلا لفظ ہے نہیتکم میں نہیں، یعنی ممانعت۔ نہیں یا ممانعت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو روک دینا اور
کسی کو باز رہنے کا حکم دینا. تو جو شریعت میں ممنوعات یا منہیات ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. نمبر ایک، منع اس انداز سے کرنا کہ وہ چیز حرام ہو جائے اور اس کو کرنا گناہ قرار دیا جائے. ایک نہیں اور ممنوع حرام ہوتی ہے کہ کبھی اس کا ذرہ بھی ہم ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک ممنوع وہ چیز ہوتی ہے جو مکروہ ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا ہے. تو اب یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ جس سے منع کیا ہے یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ تو یہ شریعت میں دوسرے دلائل اور احادیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں جو منع کیا جا رہا ہے یہ حرمت کے لیے ہے یا کراہت کے لیے ہے، حرمت کے لیے نہیں ہے. تو یہ دوسرے دلائل کے ساتھ یہ معلوم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی شرعی حکم بیان کرتے ہیں یا استنباط کرتے ہیں تو اس موضوع کی ساری احادیث یا شرعی دلائل کو سامنے رکھ کر حکم نکالا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک لفظ سے آپ حکم بیان کر دیں جبکہ دوسرے دلائل اور دوسری احادیث اس کا کچھ اور مطلب بیان کرتی ہیں. اسی لیے علماء سے کیوں دین سیکھنا چاہیے؟ کیونکہ علماء کی نظر سارے علم شریعت پر ہوتی ہے اور سارے دلائل کو وہ جانتے ہوتے ہیں. اس لیے جب وہ کوئی حکم بتاتے ہیں تو وہ غلطی بہت کم کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو شریعت کے مخالف ہو یا اس سے صریحاً ٹکراتی ہو. لیکن جس بندے کا علم بہت محدود ہو، اس نے طویل عرصہ علماء سے علم شرعی نہ سیکھا ہو، اس کی نظر معمولی سی اور تھوڑے سے علم پر ہو تو بڑی جلدی غلطی کر جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کہیں ممنوع ہو کوئی چیز کہ منع کیا گیا ہے تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ حرام ہے کہ مکروہ ہے. یہاں جس کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے میں تم کو منع کر دوں اس سے مراد حرام چیز ہے. فَاجْتَنِبُوهُ، تو اس سے تم نے بچنا ہے اور اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے. اس جملے کے حوالے سے دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ شریعت میں جب کوئی چیز منع ہوتی ہے تو جیسے وہ زیادہ منع ہوتی ہے ویسے ہی تھوڑی سی بھی منع ہوتی ہے. مطلب ایک چیز کو حرام کیا گیا ہے تو یہ نہیں کہ زیادہ اس کا استعمال منع ہے، تھوڑا سا کر سکتے ہیں. مثلا زیادہ جھوٹ بولنا تو منع ہے، کبھی کبھار معمولی سا جھوٹ ہو جائے تو جائز ہے، بالکل غلط ہے. جیسے کثرت سے جھوٹ بولنا منع ہے ویسے ایک بار بھی جھوٹ بولنا منع ہے. جیسے تھوڑا سا، جیسے زیادہ سود کھانا منع ہے ویسے ہی معمولی سا سود کھانا یہ بھی منع ہے. جیسے زیادہ نشہ حرام ہوتا ہے ویسے ہی معمولی اور تھوڑا سا نشہ بھی حرام ہوتا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جو زیادہ چیز کھانے سے نشہ ہوتا ہو وہی چیز معمولی سی استعمال کرنا بھی حرام ہوتا ہے. اور دوسری بات دیکھیے، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس سے میں تم کو منع کروں اس سے تم نے بچنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے. یعنی ممنوع چیز کو کسی حالت میں بھی ہم اپنا نہیں سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی کام کو چھوڑ دینا یہ ہر انسان کے باس میں ہوتا ہے. مثلا کسی کو کہا جائے نا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ یہ کام کرو، تو وہ دیکھے گا میرے اندر کرنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے. تو کرنے کے لیے کوئی کام طاقت چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب یہ کہا جائے نا کہ یہ کام مت کرو تو کام چھوڑنے کے لیے کوئی طاقت نہیں چاہیے ہوتی. اس لیے جو شریعت نے منع کر دیا ہے وہ ہر چیز بندے نے چھوڑنی ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ایسی ہیں کہ ان کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے. مثلا شراب پینا، مردار کھانا، سود کھانا،
رشوت کھانا، جھوٹ بولنا، جتنے بھی یہ حرام کام ہیں، کوئی ان میں سے ایسا نہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہو اور اس کے بغیر گزارا نہ ہو سکتا ہو۔ تو یہ حرام کام کیوں پیدا کیے گئے، کیوں بنائے گئے؟ صرف انسان کی امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے۔ تو اس لیے ہر کام چھوڑنا یہ انسان کے بس میں ہے، تو فرمایا سارے کام چھوڑ دو جس سے میں نے تم کو منع کیا ہے۔ اور البتہ ایک اور بات ہے کہ اگر شریعت نے کوئی چیز حرام قرار دی ہے لیکن کہیں مجبوری اور اضطرار آ جائے، یعنی نارمل اور عام روٹین نہیں، کہیں مجبوری اور اضطرار آ جائے، تو اس وقت پھر ضرورت اور مجبوری کے مطابق اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، صرف مجبوری اور ضرورت کے مطابق۔ جیسے ایک انسان ایسی جگہ میں ہے کہ بھوک سے اس کا برا حال ہے اور اگر کچھ نہیں کھائے گا تو مر سکتا ہے، ایسی جگہ اگر اسے خنزیر ہی کا گوشت ملتا ہے، جیسے غیر مسلم ممالک میں یہ عام ہوتا ہے، حلال کھانے کئی جگہ نہیں ملتے ہیں، تو اگر یہ جان بچانے کے لیے خنزیر کھا لیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا، اس وقت اس کے لیے حلال ہوتا ہے، لیکن کتنا؟ جس سے اس کی جان بچ سکے، بس اس کو جمع کر کے فریز نہیں کر سکتا ہے، صرف پیٹ بھر کر اپنی جان بچا سکتا ہے، اتنا ضرور اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ وگرنہ ہر چیز حرام ہے سوائے مجبوری کے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حرام تھا سب کھول کر وضاحت سے بتا دیا ہے، ہاں جہاں تم مجبور ہو جاؤ تب تمہارے لیے وہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ اس جملے کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ کوئی مجبور ہو جائے تو حرام استعمال کر سکتا ہے، ضرورت کے مطابق جب ضرورت ختم ہو جائے تو پھر وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ آگے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، تو کیا میں اس مجبوری میں حرام چیز دوائی کے طور پر کھا سکتا ہوں؟ یا میں بیمار ہوں، اتنا مجبور ہوں کہ شرکیہ دم میرے لیے شفا کا باعث بنتا ہو، تو کیا میں شرکیہ دم کروا سکتا ہوں؟ تو یاد رکھیے کہ جو چیز حرام ہے اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے، اور حرام چیز کو دوائی کے طور پر بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا حلال چیز میں رکھی ہے، تو ہم قطعاً کسی وجہ سے بھی دوائی کے طور پر ہی صحیح حرام چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حرام میں شفا نہیں ہوتی، بیماری ضرور اس سے بڑھتی ہے۔ مثلا اس کا قرینہ کیا ہے؟ دیکھیے کئی لوگ ایسے پوچھتے ہیں مسئلہ کہ حرام چیز جو دوائی میں استعمال ہوتی ہے ایسی دوائی کھا سکتے ہیں؟ تو نہ جائز ہونے کی یا نہ کھانے کی دلیل کیا ہے؟ نمبر ایک، کئی دفعہ وہ مریض حرام دوائی کھاتا ہے لیکن اس کو شفا نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ کئی دفعہ اس دوائی کے بغیر ہی اسے شفا مل بھی جاتی ہے کسی اور چیز کے استعمال سے۔ تو یہ دو قرینے ہیں اس بات کے کہ حرام کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس میں واقعتاً یقینی طور پر مجھے شفا ملے گی اس لیے استعمال کی اجازت دیں، تو یاد رکھیے بالکل غلط ہے۔ حرام چیز کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں دوائی کے طور پر، اس کو نارمل حالات میں ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس جملے کے حوالے سے چند باتیں تھی۔ اب آگے دوسرا جملہ، وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس چیز کا میں تم کو حکم دوں اس پر عمل کرو اور اس کو ادا کرو، ما استطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے کہ
اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو حکم ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے وہ فرض اور لازم ہوتا ہے، یعنی شریعت کا جو حکم ہے آگے فرمایا کہ اس پر عمل کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ یہاں سے یہ قاعدہ اور اصول معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، اعمال کرنے والے ہیں، وہ اسی قدر انسان پر لازم ہوتے ہیں جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے، کیونکہ طاقت نہیں ہے تو شریعت ایسے بندے کو تخفیف اور رخصت دے دیتی ہے۔ یہ اسلام کا مستقل قانون ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی شریعت کے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ دوسری چیز دیکھیے قرآن مجید میں ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، یعنی اتنا عمل کرو، اور جو طاقت سے باہر ہوگا اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل اور تنگی نہیں بنائی کہ جو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سارے دلائل اس چیز کے ہیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں یہ طاقت اور استطاعت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جب طاقت ہوتی ہے تو اس پر یہ احکام فرض ہوتے ہیں، اگر طاقت نہیں ہوتی ہے تو شریعت اس کے مطابق اسے رخصت اور سہولت دیتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے، نماز میں کھڑا ہونا قیام ایک رکن ہے، لیکن اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی طاقت نہیں ہے تو شریعت نے یہاں اسے رخصت دے دی ہے۔ ایسے ہی اگر ایک شخص بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو شریعت نے اس کو رخصت دے دی ہے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس پانی نہیں ہے تو شریعت نے رخصت دے دی اور سہولت دے دی کہ تم تیمم کر کے مٹی سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو جو احکام ہیں یہ استطاعت اور طاقت کے ساتھ ہی لاگو اور فرض ہوتے ہیں۔ یہ اصول اس جملے سے معلوم ہوتا ہے فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ دوسری بات جو پہلے بھی میں نے اشارتاً کہی کہ جب یہ فرمایا کہ جس سے منع کر دوں اس کو چھوڑ دو، وہاں طاقت کی بات نہیں کی ہے، لیکن یہ کہا کہ جس چیز کا تم کو حکم دوں اس پر اتنا عمل کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ یعنی ممنوع کام میں طاقت نہیں دیکھی جاتی، اس لیے کہ کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے طاقت نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ کسی چیز کو کرنے کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ مثلا کسی بندے سے آپ یہ کہیں کہ یہ چیز مت پیو، تو اس کے لیے کوئی طاقت نہیں چاہیے، وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ یہ چٹان اٹھاؤ، یہ پتھر اٹھاؤ، اب یہاں طاقت دیکھی جاتی ہے۔ اگر طاقت ہوگی تو وہ پتھر اٹھا لے گا، طاقت نہیں ہے تو وہ پتھر نہیں اٹھائے گا۔ ایک منٹ ذرا رکیے۔ جی، تو اس لیے اس جملے نے یہاں ہمیں ایک بہت بڑی بات بتا دی ہے فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جب عمل کرنا ہو شریعت کے کسی حکم پر تو پھر طاقت کے مطابق ہی انسان عمل کرتا ہے۔ طاقت ہو تو وہ لاگو ہوتا ہے، وگرنہ شریعت میں اسے رخصت اور تخفیف مل جاتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات دیکھیے کہ فرمایا جب میں تم کو حکم دوں تو طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو، مستطاعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اور دیکھیے قرآن کی بھی جو آیت میں نے ذکر کی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے، وسعها یعنی جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے اندر عمل کرنے کی طاقت اور اختیار ہوتا ہے، جبکہ جبریہ فرقہ جو گمراہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان ہر چیز میں مجبور ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا،
جیسا اللہ کروانا چاہتا ہے ویسا ہی بندہ کرنے پر مجبور ہے اور پابند ہے۔ تو یہ جو حدیث کے الفاظ ہمارے سامنے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے مستطاعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی بندے کے پاس استطاعت اور طاقت موجود ہے، بندہ مجبور نہیں ہے کہ اپنا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اس جملے سے ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہ جو دونوں جملے ہیں، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے میں تم کو روک دوں اس کو چھوڑ دو، وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، اور جس کا میں تم کو حکم دوں اس پر عمل کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی حدیث یہ بھی شریعت ہے اور دین ہے۔ اس لیے جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے، قرآن ہی پر عمل کرنا ہے، وہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ بات قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورۃ الحشر میں فرمایا کہ جو رسول تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول تم کو منع کریں اس سے باز آ جاؤ اور اس کو چھوڑ دو۔ یعنی رسول کے فرمان کی شرعی حیثیت بھی قرآن نے بیان کر دی، اور یہی بات یہاں نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے، ایسے ہی حدیث کا منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ جیسے حدیث پر عمل چھوڑنا گناہ ہے، ایسے ہی جیسے قرآن پر عمل چھوڑنا گناہ ہے، ایسے ہی حدیث پر عمل چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت اس کے ساتھ ملائیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو اس سے قول رسول کی دین میں اہمیت اور شریعت میں ان کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کا ہر فرمان اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور رسول کے فرمان کی حیثیت وہی ہوتی ہے دین میں جو اللہ کے فرمان کی ہے، یعنی حجیت اور شرعی حیثیت کے اعتبار سے۔ جیسے کہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرے گا۔ تو یہ اصولی اور اعتقادی نقطہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان، آپ کے قول اور آپ کی حدیث کی حیثیت دین میں شرعی حجت ہونے کے اعتبار سے وہی ہے جو قرآن کی ہے اور قرآن کی آیات کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیے، اس حدیث کے آخر میں فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیونکہ ہلاک کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں نبی علیہ السلام جو پہلے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی یہ بری عادت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی عادات میں سے کیا تھی؟ کثرت مسائلہم، بہت زیادہ سوال اور مسائل پوچھنا، واختلافہم علی انبیائہم، سوال بہت پوچھنا لیکن عمل نہیں کرنا، بلکہ اپنے نبیوں کی مخالفت کرنا اور ان کے فرامین سے روگردانی کرنا۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ بندہ کئی دفعہ یہ سوچتا ہے کہ زیادہ سوال پوچھوں، زیادہ مسائل پوچھوں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ عمل کے لیے پوچھ رہا ہے۔ تو یہاں یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جو بہت زیادہ سوال کرتا ہے، بے مقصد باتیں پوچھتا ہے، وہ عمل میں لازماً کمزور ہوتا ہے اور عمل میں غلطی پر ہوتا ہے۔ تو یہ بری عادت آپ نے دیکھا اور قرآن میں پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ یہودیوں میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں جب اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے پوچھا، آگے سے سوال کیے، کتنے، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ کرتی کیا ہو۔
یعنی ایک سیدھی گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، پکڑ کر گائے ذبح کر دو، اس پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے کس طرح کی تفصیلات، بے مقصد سوالات کیے، اس واقعہ کو ذہن میں رکھیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات آپ کے سامنے یہ آ جاتی ہے، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ کیوں آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ فضول سوالات کرنے نے ہلاک کیا تھا، اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے، اور پھر سوال کر کے یہ عمل نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو اس حدیث میں جو کثرت سوال اس کی ممانت کی گئی ہے، وہ کیسے سوالات ہونے چاہیے کہ جس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ نمبر ایک، غیبی امور سے متعلق سوال کہ جن کے بارے میں ہم جتنی مرضی تفتیش اور بحث کر لیں، ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے، جیسے روح کے متعلق سوال کرنا، قیامت کب ہوگی اس کے متعلق سوال کرنا، غیبیات اور اخروی معاملات کے بارے میں زیادہ سوال کرنا، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں جتنا علم ضروری تھا اور ہمیں کافی تھا، وہ اللہ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کر دیا ہے۔ اس لیے اب ان کے بارے میں زیادہ سوال کرنا یہ ممنوع ہے اور یہ ناجائز ہے۔ دوسری بات کہ ایسا سوال کرنا جس کا نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو اور نہ دین ہی میں کوئی فائدہ ہو، یہ سوال بھی منع ہوتے ہیں اور یہ بھی باعث گناہ ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہے فرضی سوال کرنا۔ فرضی سوال سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ واقعہ ہوا نہیں یا ابھی ضرورت پڑی نہیں، بندہ ویسے ہی ذہن میں سوچ سوچ کر سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اور خود سے فرضی سوال گڑ کر علماء کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ بتائیے اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو فرضی سوال کرنا صحابہ تابعین اس کو سخت ناپسند کیا کرتے تھے اور جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام سے جب مسئلہ پوچھا جاتا تو کئی مرتبہ وہ یہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے جس کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو؟ اگر وہ کہتا نہیں پیش آیا، ویسے پوچھ رہا ہوں، تو فرماتے چھوڑ دو، جب پیش آئے گا تو اللہ اس کے لیے ایسے بندے پیدا کرے گا جو اس کا جواب دیں گے۔ تو اس لیے فرضی سوال عام لوگ جو کرتے ہیں تو یہ بھی سخت ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن طلبہ علم کے سوال کرنا، کہ طالب علم جو سوال کرتے ہیں، مثلا کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے سوال کرتا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے سوال کرتا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے سوال کرتا ہے، تو یہ تعلیم کے لیے آیات احادیث میں تدبر، تفقہ اور بصیرت پیدا کرنے کے لیے سوال کرنا طلب علم میں یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ طالب علم اصول قواعد پڑھ رہا ہے، نصوص سن رہا ہے، اب وہ تیاری کر رہا ہے کہ میں نے سیکھ کر معاشرے اور عوام میں جا کر ان کو بتانا ہے، ان کو سکھانا ہے، اب وہ ٹریننگ لے رہا ہے۔ تو یہ سوال ایسے ہیں کہ جو ممنوع نہیں ہیں، طالب علم سوال کرے بصیرت کے لیے، تفقہ کے لیے، تو وہ جائز ہیں، کہ کسی آیت کا معنی سمجھنے کے لیے، کسی آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے، تو یہ سوالات یہ ممنوع نہیں ہیں، اور نہ ان میں کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے علم کیسے سیکھا ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ میں سوال بہت کرتا تھا، اور سوال سن کر جو جواب ملتا تھا میں اس کو پھر یاد کیا کرتا تھا، تو اس چیز نے مجھے علم دیا ہے اور اس سے مجھے علم آیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس کے حوالے سے تھیں۔ میں آخر میں آپ کو ایک بات دوبارہ شروع میں کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں کہ احادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، 9 احادیث اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ساری ہی شروع میں بھی بتایا گیا، ہر حدیث کے ساتھ بھی، کہ بڑی اہم اصولی اور بنیادی احادیث ہیں، الفاظ بھی بڑے جامع اور مختصر ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے اور سنتے ہیں کہ ان میں مسائل اور ان کے معنی کس قدر وسیع اور بڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی کہ آپ ہفتے میں ایک حدیث پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ ایک ایک حدیث یاد بھی کرنی چاہیے، اس کو حفظ بھی کرنا چاہیے، اور حفظ میں نیت کیا ہو، جب حفظ کے لیے بیٹھیں یا سوچیں تو ذہن میں یہ نیت ہو
کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا حاصل کرنی ہے. وہ دعا کون سی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے جو میں نے ذکر کی تھی؟ حدیث حفظ کرنے والے کے حق میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، ہم نے شروع میں کئی بار ذکر کی تھی. کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی دعا تھی اور وہ کون سی حدیث ہے جس میں حفظ حدیث کے لیے بڑی ترغیب دی گئی ہے اور بڑی فضیلت بتائی گئی؟ بتائیے. کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منی حدیثا فحفظہ. اللہ ایسے بندے کو خوش و خرم تر و تازہ رکھے کہ جو میری حدیث سنتا ہے اور پھر اس کو حفظ اور یاد کرتا ہے. تو یہ نیت کر کے آپ کو چاہیے کہ یہ جو چھوٹا سا متن ہوتا ہے حدیث کا، اس کو آپ زبانی بھی یاد کیا کریں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کس کس نے اب تک جو احادیث پڑھی ہیں، پیچھے 8 احادیث، کس کس نے ان کو زبانی یاد کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی ہیں جنہوں نے 8 احادیث حفظ کی ہوں؟ 8 احادیث حفظ کی ہوں، یا جتنی حفظ کی ہیں اتنا بتا دیں کہ میں نے 2 حفظ کی ہیں، میں نے 3 حفظ کی ہیں. نمبر لکھیے کتنی احادیث اب تک آپ نے پیچھے حفظ کی ہیں جو اب تک پڑھ چکے ہیں. ماشاءاللہ 8 احادیث والے بھی ہیں. اور کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی احادیث اس نے حفظ کی ہیں؟ ابھی کسی نے بتایا کہ اس نے 8 کی 8 حدیث حفظ کی ہیں. جی، 1 حدیث حفظ کی ہے. اور کوئی اور جس نے حدیث حفظ کی ہو؟ ہاں، ایک نے بتایا کہ میں نے 4 احادیث حفظ کی ہیں. ایک کسی نے بتایا کہ میں نے 3 احادیث حفظ کی ہیں. جی، 5، 2، 3. ابھی دیکھیے، میں نے درس سے پہلے عمدن حضرت ابو ہریرہ کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی تھیں، صرف اس لیے کہ ہم طلباء کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں. یہ بھی کسی نے بتایا کہ 5 حدیث حفظ کی ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ ان کی حفظ حدیث کے لیے کتنی کوششیں تھیں، اور اللہ نے ان کے لیے ان کے ذریعے سے ہمارے لیے دیکھیے علم حدیث کس طرح محفوظ بنا کر پہنچایا ہے کہ آج بھی جو شخص حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پڑھتا ہے اس کا ثواب حضرت ابو ہریرہ کو بھی پہنچتا ہے. آج بھی جو شخص حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پڑھ کر پڑھاتا ہے اس کا ثواب حضرت ابو ہریرہ کو بھی پہنچتا ہے. جو شخص ان کی کسی حدیث پر عمل کرتا ہے اس کا ثواب جیسے عمل کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر حضرت ابو ہریرہ کو بھی پہنچتا ہے. کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کے ایک شاگرد تھے حمام بن منبہ. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے جو احادیث لکھی تھیں، صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے وہ چھپی ہوئی ہیں. یعنی حضرت ابو ہریرہ کی احادیث کا ایک چھوٹا سا مجموعہ جو ان کے شاگرد نے لکھا تھا حمام بن منبہ نے، وہ صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے ترکی کی ایک لائبریری میں قلمی نسخہ ملا. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو پیرس میں رہتے تھے انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے اس کو تحقیق کر کے شائع کیا تھا، اور اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. دیکھیے اب اس صحیفے میں ابھی چند منٹ ہیں، میں آپ کو ایک اہم بات سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کی احادیث جو صحیفہ حمام بن منبہ میں ملی ہیں، قلمی نسخہ ملا اور وہ چھپا ہے، یہی احادیث حمام بن منبہ نے جو لکھی تھیں، ایک تو لکھی ہوئی مل گئیں، اور دوسرا یہی احادیث صحیح جو حمام بن منبہ نے روایت کی تھیں
کئی لوگوں نے حمام بن منبع سے سن کر ان سے پڑھ کر اپنی کتابوں میں بھی لکھی، یعنی وہی احادیث محدثین کی کتابوں میں بھی آ گئیں 2-3 واسطوں سے، لیکن وہی احادیث صحیفہ حمام بن منبع میں بھی آج مل گئیں۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ کے اس شاگرد کی لکھی ہوئی روایات اس صحیفے کے اندر جو آ گئی تھیں، اس کا مقابلہ کیا گیا محدثین کی کتابوں سے، جن میں وہ نقل در نقل ہو کر واسطوں سے احادیث پہنچی تھیں، جیسے مسند احمد میں یہ مکمل صحیفہ موجود ہے، جو امام احمد نے اپنے استاد سے سنا، ان کے استاد نے اپنے استاد سے سنا، ان کے استاد نے حمام بن منبع سے سنا، تو سن سن کر مسند احمد میں وہ پورا صحیفہ لکھا گیا تھا۔ تو آج جب یہ صحیفہ دستیاب ہوا تو اس قلمی صحیفے میں جتنی احادیث تھیں ان کا جب مسند احمد کی احادیث سے تقابل کیا گیا تو کسی حدیث میں ایک لفظ کا فرق بھی نہیں نکلا کہ معنی بدل جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ محدثین نے روایات سن کر اور لکھ کر جو اپنی کتابوں میں درج کی ہیں وہ اللہ کے فضل سے بالکل محفوظ ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ آج یہ صحیفہ حمام بن منبع اس پر سب سے بڑی گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ ایک ضمناً بات آ گئی تھی، تو آپ سب کو چاہیے کہ یہ کتاب بھی آپ کو پی ڈی ایف میں دی گئی تھی، ہر حدیث پر ہفتے میں ایک درس ہوتا ہے، ایک حدیث آپ کو پڑھائی جاتی ہے، تو وقت نکال لیں، اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی بلکہ 15-20 منٹ بیٹھیں تو آپ یہ ایک حدیث زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ تو حدیث یاد کرتے وقت نیت یہ کیا کریں کہ میں آج بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا اپنے حق میں لے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا جو شخص میری حدیث کو سنے اور اس کو یاد کرے یعنی حفظ کرے، اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ دیکھیے کتنی بڑی دعا ہے۔ تو یہ علم سب سے پہلا اس کو سیکھنے کا طریقہ اس کو حفظ کرنا ہوتا ہے جتنا انسان کے لیے ممکن ہو، حفظ کے بعد پھر اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اور سن کر پھر جیسا کہ میں نے کہا اس کو بعد میں پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔